کو آتی ہے نہ جوان وقت دامن کی گنجائش کی. بس آخری بات انشاءاللہ کل میں یہیں سے اپنی بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا. حضرت زکریا آپ نے نام سنا ہے نا جو ہے قرآن میں. حضرت زکریا بوڑھے ہو گئے تھے, کوئی اولاد بوڑھے ہو گئے, کوئی اولاد. جب حضرت مریم کے پاس دسترخوان کو دیکھا, جناب مریم سے پوچھا کہاں سے آ رہا ہے, جناب مریم نے بتایا اللہ کی طرف سے آ رہا ہے. تو بڑھاپے میں جناب زکریا کے دل میں یہ خواہش نمودار ہوئی, کہا کہ جب مریم کے لیے آسمان سے دسترخوان آ سکتا ہے تو ہو سکتا ہے میں دعا کروں تو خدا مجھے بڑھاپے میں بچا عطا کرے. جناب زکریا نے دعا کی, دعا قبول ہوئی. بڑھاپے میں بیوی بھی بوڑھی ہے, شوہر بھی بوڑھے, بڑھاپے میں اللہ نے یہ خوبصورت بیٹا عطا کیا. بیٹے کا نام انہوں نے رکھا یحییٰ, سے جان یحییٰ نام رکھا. یحییٰ بچہ 7-8 سال کے ہوئے. انہوں نے دیکھا کہ بیت المقدس کے آنگن میں کچھ ظالم جمع ہوئے ہیں, وہ جو ہے وہ اپنی عبادتیں کر رہے ہیں. اور انہوں نے دیکھا کچھ ظالم نے اپنے آپ کو مسجد کے پلر سے باندھ لیا, بیت المقدس کے پلر سے باندھ لیا, رسیوں سے باندھ کے اپنے گناہوں کی معافی چاہی. حضرت یحییٰ نے جو ہے منظر دیکھا. گھر آتے ہیں اور آپ کی والدہ جناب ایلزبتھ سے کہتے ہیں کہ مادر گرامی میں چاہتا ہوں کہ میں بھی تمہاری کی طرح جاؤں, مسجد میں جا کر عبادت خدا کو انجام دوں. جناب ایلزبتھ نے جو ہے سوچا اتنے سال بعد بچہ ہوا ہے, چھوٹا سا بچہ ہے, اور چھوٹے سے بچے سے گناہ بھی کیا ہوا ہوگا, اتنی سختی میں کیوں جانا. لاکھ سمجھا. حضرت یحییٰ نے کہا نہیں مجھے جانا. جناب ایلزبتھ نے کہا اچھا میرے ہاتھ میں کچھ نہیں, کہ باپ کی اجازت ضروری ہے. آپ کے والد گرامی شام گھر آئیں گے, آپ والد سے پوچھنا, اگر وہ اجازت دے دے تو میں بھی اجازت دے دوں گی. شام حضرت زکریا گھر واپس آئے. جناب یحییٰ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا. کہا والد گرامی میں چاہتا ہوں کہ بیت المقدس کی ستونوں سے بندے ہوئے جیسے وہ لوگ عبادت کر رہے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ میں بھی وہاں پر جاؤں, جا کر اللہ کی عبادت کروں اور اللہ سے استغفار طلب کروں. جناب زکریا نے سمجھایا بیٹا دیکھو 7-8 سال کے ہو, جب بالغ ہو جاؤ گے, جب 15-16 سال کے ہو جاؤ گے تو میں تمہیں اجازت دے دوں گا. حضرت یحییٰ نے کہا ٹھیک ہے والد گرامی آپ کہہ رہے ہیں تو میں آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں, لیکن مجھے آپ سے ایک ضمانت اور ایک جو ہے وارنٹی چاہیے. جناب زکریا نے پوچھا کیا چاہتے ہو. کہا کہ آپ ایک پیپر پہ مجھے لکھ کے دیجیے کہ میں 15 سال تک زندہ رہوں گا. اگر آپ لکھنے کے لیے تیار ہیں تو میں 15 سال تک رک جاؤں گا, پھر اس کے بعد جاؤں گا. جیسے ہی جناب زکریا نے لکھا تو فوراً جناب زکریا نے اجازت دی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گڈ ڈیڈز کو انجام دینے کا, پرفارم کرنے کا کل جو وقت آئے گا وہ وقت ہمارے پاس نہیں. ابھی جو ہم بیٹھے ہوئے جو ہمارے پاس وقت ہے وہی وقت ہے زیادہ سے زیادہ نامہ اعمال میں نیکیوں کو جمع کرنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلا سوال, میں نے تقریر کے شروع میں یہ جو قرآن مجید کی آیت پڑھی تھی, کون سے جو ہے سورے کی کون سی آیت, سورے کا نام اور نہیں ہاتھ اٹھائیے, سورہ بقرہ 1 آیت مبارک. آپ نے چونکہ ابھی جواب دینے کی کوشش کی تھی, آپ کے لیے سوال ہے لیکن 2 سوال. کیا فوراً جواب دے رہے ہیں, تھوڑا سا چالا کر رہے ہیں, 10 سوال. پہلا سوال آپ کے لیے یہ کہ میں نے کتاب کا نام بتایا تھا جس میں سے میں نے آرٹیفیشل اسٹوری جو ہے بیان کی تھی, کس مولانا نے لکھا تھا, کتاب کا نام کیا ہے, پہلا سوال. دوسرا سوال, حضرت زکریا کی بیوی کا نام, مولانا کی کتاب کا نام کیا تھا, آگے جواب دیا. اور یہ کیا تھا, حضرت زکریا کی بیوی کا نام کیا تھا, بول رہے ہیں نا, آپ والے بول رہے ہیں, ان کو آدھا انعام دے دیجیے. جناب مولانا روم کی کتاب کا نام کیا تھا, مثنوی. استغفر الله الذي لا اله الا هو